فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، وہاں پر ایک یونیورسٹی میں دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی۔ اسٹراسبرگ غالباً نام اس شہر کا، اور ایک عرصہ امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر تحقیق ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنی اس تحقیق کو کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام۔ پھر اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا مغز متفکر جہان اسلام کے نام سے، پھر وہاں سے اردو میں بھی ترجمہ ہوا، سپر مین ان اسلام کے نام سے بھی یہ کتاب موجود ہے۔ لیکن ایک کتاب، اسی کتاب کی ایک تلخیص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور سائنسی انکشافات، ان کے نام سے بھی ہے، اور ایک اور اسی کتاب کا ترجمہ ہے کہ 23 یورپین جو ہیں ان کی نگاہ میں مقام امام جعفر صادق، یہ ان ناموں سے یہ ترجمہ ہوا اس کتاب۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی جو زندگی پر تحقیق کی اپنی ایک کتاب میں لکھنے، ضرور خریدیے گا کتاب اور پڑھیے گا اس کتاب کو۔ البتہ میں ایک بات پہلے وضاحت کر دوں کہ وہ چونکہ جو لکھنے والے ہیں محققین وہ شیعہ تو نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ نہ ولایت اور امامت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، اور نہ وہ شیعہ معتقدات کے قائل ہیں، لہذا کئی باتیں ہیں جن سے ایک شیعہ نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو تحقیق ہے وہ قابل قدر ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم حیران ہیں کہ آج سے تقریباً 1000 سال 1100 سال پہلے جب وسائل اتنے نہیں تھے، کس طرح سے ایک شخصیت نے علوم کے دریا بہا دیے، کس طرح ایک شخصیت نے علم کے میدان میں انقلاب پیدا کر دیا، کس طرح ایک شخصیت نے اس زمانے میں اسپیشلسٹ، متخصص، ماہرین فن پیدا کر دیے ایک شخصیت نے۔ اور حیران ہو جاؤ گے، میں حوزہ علمیہ قم میں رہا ہوں، آغا تشریف فرمائیں، آپ کالج یونیورسٹی کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں ایک ماہر استاد زیادہ سے زیادہ کتنے علوم اور فنون پڑھا سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں حوزہ علمیہ میں ایک ماہر استاد کتنے زیادہ سے زیادہ علوم اور فنون پڑھا سکتا ہے۔ کتاب کا میں حوالہ دے چکا، اگرچہ انہوں نے روایت ذکر کی اور اس کو بعید بھی جانا اور حیران بھی ہوئے کہ ہم حیران ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس حوالے کے ساتھ لکھا، چشم فلک نے نہیں دیکھا ایسا استاد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو 500 علوم پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ 500 تو ان کا کہنا ہے، ورنہ خود صادق آل محمد علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا اپنے جد کے ممبر پر بیٹھ کے، وَلَقَدْ أُوتِينَا عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ آقا فرماتے تھے اولین کا علم اور آخرین کا علم وہ ہمیں عطا کیا۔ اور اس میں آپ تعجب نہ کریں، اچھا یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہے دعویٰ کہ ہر خشک و تر کا تذکرہ قرآن میں۔ تو سامعین گرامی، جو ہستیاں پھر اس قرآن کی وارث ہوں گی وہ ہر خشک و تر کے عالم کیوں نہیں ہوں؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے جس کو شے کہہ سکتے ہو اس کا علم امام کے پاس۔ جو شے لفظ شے کا مصداق ہے، جس کو شے کہا جا سکتا ہے اس کا علم امام کے پاس۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی
لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں. زبور ہے؟ فرمایا نہیں. انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. قرآن ہے؟ فرمایا نہیں. اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام داخل ہوئے، فرمایا وہ ہے امام مبین. وہ ہے امام مبین. اللہم صلی علی محمد. 500 علوم پڑھایا کرتے تھے. اور کہاں پر پہلی جو دانشگاہ قائم فرمائی وہ ریاض الجنہ ہے، جو حضرات مشرف میں ریاض الجنہ. جی آقا کی حدیث مبارک ہے نا کہ بین قبری و منبری ان بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میری قبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے. اور آپ نے جو حضرات مدینہ گئے ہیں آپ نے وہ منبر بھی دیکھا جہاں سرکار کا منبر ہوتا تھا. امام صادق علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنے جد کے منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور علوم کی تدریس فرمایا کرتے تھے. ایک بات بڑی خوبصورت لکھی کہ جہاں بیٹھ کے امام علیہ السلام تدریس فرماتے تھے نا جس منبر پہ، تو پیچھے دیوار پہ جس طرح یہ بینر لگا ہوا ہے پینو فلیکس، تو آقا کے اس پیچھے منبر کے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شعر لکھا ہوتا تھا. مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب. مولا علی فرماتے تھے یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، فرمایا جو بے علم ہے وہ یتیم ہے، جو بے ادب ہے وہ یتیم. اصل یتیمی علم و ادب سے محرومی ہے. جو علم و ادب سے محروم ہے حقیقت میں وہ یتیم. اور امام تدریس فرمایا کرتے تھے اور اسی سپر برین اسلام میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ کائنات کی ایسی ایک انوکھی دانشگاہ تھی کہ جس میں نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی. تو پھر ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مختلف علوم و فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے، اور جو جس فن سے دلچسپی ہوتی تھی، مثلا ریاضیات والا، وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، وہ امام علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اس فن کے متعلق، امام علیہ السلام جواب دیتے تھے. اس علم کے اصول اور فروع امام انہیں تعلیم فرماتے تھے.